ملک کے سیاسی افق پر نئی جماعت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جہانگیر ترین کا نئی سیاسی جماعت استحکام میں پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے۔ نئے جماعت کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کا لانچنگ تقریب سے خطاب۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ انتشار کو ختم کر کے مستحکم پاکستان بنانا ہے، ایسا پاکستان بنانا ہے جس میں پارلیمنٹ، عدلیہ اور عوام ایک پیج پر ہوں۔ نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ اعلان جہانگیر خان ترین نے عبدالعلیم خان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کیا۔ عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، عامر کیانی، سردار تنویر الیاس، فردوسہ شیخاوان، مراد راز سمیت پی ٹی آئی کے سابق ارکان اسمبلی بھی موجود تھے۔ نئی جماعت کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین نے کہا کہ تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے، جذبے کے تحت پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، اس کو مضبوط سیاسی قوت بنانے کے لیے دن رات جدوجہد کی۔ پی ٹی آئی احتساب کا نعرہ لگا کر وجود میں آئی تھی، بدقسمتی سے معاملات ویسے نہ چل سکے جیسے ہم چاہتے تھے، لوگ ہم سے بد دل ہونا شروع ہو گئے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات نے پاکستانی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دل کی گہرائی سے، کہ اگر ہم نے 9 مئی کے مطلوبہ سازوں اور شر پسندوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملہ بھی قابل قبول سمجھا جائے گا، اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ عبدالعلیم خان بولے، 9 مئی کے بعد لوگ فکر مند تھے، تمام دوستوں سے رابطہ کر کے مشترکہ جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ انتشار نے ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، اس انتشار کو ختم کر کے مستحکم پاکستان بنانا ہے۔ پاکستان کو انتشار سے دور کرنا ہے۔ پاکستان کے انتشار نے ملک کو پیچھے کی طرف تیزی سے گرا رہا ہے۔ یہ انتشار پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ انتشار پاکستان کے لیے، پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بری خبر ہے، اور ہم نے اس انتشار کو ختم کرنا ہے۔ تقریب میں شریک تمام رہنماؤں نے استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کا اعلان کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے مسلم لیگ نون کو ایک اور جھٹکا لگ گیا۔ این اے 109 فیصل آباد سے ٹکٹ ہولڈر چودھری سلیم طاہر گجر کی پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ آصف علی زرداری سے چودھری سلیم طاہر گجر کی ملاقات بھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ جی ہاں، تو آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے مسلم لیگ نون کے ایک اور جھٹکا لگ گیا ہے، جبکہ این اے 109 فیصل آباد سے ٹکٹ ہولڈر چودھری سلیم طاہر گجر کی پیپلز پارٹی میں شمولیت، جبکہ آصف علی زرداری سے چودھری سلیم طاہر گجر کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ خدیجہ شاہ سے ملاقات کے لیے امریکی قونصلیٹ کے نمائندوں کو رسائی دے دی گئی ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں امریکی قونصلیٹ کے نمائندوں کی خدیجہ شاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں رہائش سے متعلق قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے، جبکہ ملاقات آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ مدثر حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مدثر، رسائی دے دی گئی ہے، اپڈیٹ کیجیے گا اس خبر کے حوالے سے۔ جی بالکل، خدیجہ شاہ کو امریکن قونصل تک رسائی جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ امریکن قونصل کے نمائندوں نے خدیجہ شاہ سے رضائی کے مطابق ملاقات کی ہے، جن رضائی کے مطابق ملاقات کوٹ لکھپت جیل میں آدھا گھنٹے تک جو ہے وہ جاری رہی۔ ملاقات میں رہائی سے متعلق قانونی پہلوؤں کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ امریکی قونصل کے نمائندے جو ہے ملاقات کے بعد آدھا گھنٹے کی ملاقات کے بعد جیل سے جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر۔ تو خبر یہ بھی ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ سے دریائے نیلم میں جیپ گرنے سے جاں بحق ہونے والے اچھرا کے 8 نوجوانوں کے لواحقین ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی نے جاں بحق نوجوانوں کے لواحقین کے لیے 15 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تمام تر ہمدردیاں جاں بحق نوجوانوں کے لواحقین کے ساتھ ہیں اور زخمی نوجوانوں کے علاج معالجے کی تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ جاں بحق نوجوانوں کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے۔ صوبائی وزراء عامر میر، ڈاکٹر جاوید اکرم، متعلقہ حکام بھی اس موقع پر ان کے ساتھ موجود تھے۔ گورنر پنجاب ولی الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ قومی ہیروز کو ہمیشہ عزت دی جاتی ہے۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو تذلیل کی گئی ہے۔ اساتذہ طلباء کی کردار سازی کریں۔ گورنر نے یہ بھی کہا کہ معاشی چیلنجز ہیں مگر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔
गवर्नर पंजाब बलीग रहमान की ज़ेर सदारत पंजाब यूनिवर्सिटी सैनेट का 359वां इजलास ओल्ड कैंपस सैनेट हाल में हुआ। इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बलीग रहमान का कहना था कि बदकिस्मती से ऐसा माहौल बना दिया गया है कि नफरतें बढ़ गई हैं। 9 मई हमारे लिए शर्मिंदगी का दिन है। असातिज़ा तुलबा को तरबियत करें। माशरती रवैयों में जो अदम बर्दाश्त के रवैये हैं और मायूसी के रवैये हैं, उसके लिए असातिज़ा जो हैं वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसकी तरफ भी उनको मुतवज्जे किया कि तालीम देना जो है सिर्फ़ तालीम ही नहीं, उसके साथ एक बहुत अहम चीज़ जुड़ी हुई है जो कि कई लोग समझते हैं कि वो तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो तरबियत का पहलू है। तो तालीम और तरबियत ये असातिज़ा की और जामियात की ज़िम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी सैनेट इजलास में सिंडिकेट के फैसलों की मंजूरी दी गई। असातिज़ा के अलाउंस का मामला मंजूरी के लिए महकमा खजाना और काबीना को भिजवा दिया गया। ग्राम वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आमिर मीर DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हेल्थ भी इन मुज़ाकरात में शामिल थे। इसके अलावा वाइस चांसलर जो हैं, प्रिंसिपल्स, ये भी मुज़ाकरात में शामिल थे, और कोशिश ये थी कि इस हड़ताल को ख़त्म किया जा सके ताकि जो मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात जो हैं वो उनका ख़ात्मा हो सके। तो इस हवाले से जो प्रोग्रेस है उस पर डॉक्टर जावेद अकरम वज़ीर सेहत पंजाब जो हैं वो आपको ब्रीफ करेंगे। ओवर टू डॉक्टर जावेद अकरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई आमिर मीर साहब का और आप सब का कि एक एमरजेंसी की सिचुएशन में आप आए। ज़ाहिर है मेरा और आपका मीडिया का चोली दामन का साथ है, बिकॉज़ मैंने हमेशा कहा कि हम मीडिया को अपनी टीम का हिस्सा समझते हैं हेल्थ केयर का, क्योंकि हम एक तरफ खड़े होते हैं, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल हों, और आप हमारे साथ खड़े होते हैं हमेशा, और बीमारियां दूसरी तरफ खड़ी होती हैं, और आप हमारे आंखें भी हैं, कान भी हैं, और हम आपको बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। जिन चीज़ों की आप निशानदेही करते हैं उन चीज़ों पे हम फिलफौर कोशिश करते हैं कि, क्योंकि एक एतमाद का रिश्ता है हमारे और आपके दरमियान, और मकसद भी यही है कि हम जब मिलजुल के एक दूसरे की बात पे सुनेंगे और चलेंगे तो उसके बहुत मस्बत नतीजे आते हैं। आपका अपना जॉब ऐसा है कि आपको जब हम कोई चीज़ गलती हो जाए हमारे से या हमारे किसी टीम मेंबर से, तो आप उसकी निशानदेही करते हैं, और ज़ाहिर आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपकी नीयत यही होती है कि बेहतरी आए, किसी को दिल आज़ारी नहीं होती या कोई और मसला नहीं होता। तो इसलिए मकसद यही होता है। और मेरे ख़्याल में ज़ाती तौर पे कि किसी भी डॉक्टर को या नर्स को या पैरामेडिकल को हमारे से एक्सपेक्ट किया और बिल्कुल ठीक किया जाता है कि चाहे जंग है, चाहे हमें कोई पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, चाहे हम पे दहशतगर्दी हो रही है, हमने मरीज़ के साथ खड़े रहना है। मरीज़ की जान बचानी है, चाहे अपनी जान चली जाए उसमें, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है हमारे प्रोफेशन का। और ऐसा बेइंतहा दफ़ा हुआ, मैं जब जिना का चीफ़ एग्जेक्टिव था, और आपके इल्म में है कि वहाँ हमारा ICU हिट हो गया था और मैं ख़ुद उसमें मुब्तला था, और मीडिया पे ये चल गया था कि मैं हलाक हो चुका हूँ। तो ज़ाहिर है वो रात बड़ी भयानक रात थी, 13 लोगों की जान गई, लेकिन ज़ाहिर मरीज़ ने किसी सूरत भी इलाज से दूर नहीं रह सकता, और अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ा एहसान किया है, मर्तबा दिया है कि हम मसीहाई का पेशे में हैं, कि हमने मरीज़ के मज़हब, ज़ात पात, उसकी जेब कुछ नहीं देखनी, उसकी बीमारी देखनी है और उसके साथ खड़े जो हैं। जब हम मरीज़ के साथ खड़े होंगे तो ज़ाहिर है ज़िंदगी और मौत अल्लाह बचाता है, सेहत भी अल्लाह ही देता है, दर्द भी अल्लाह ही कम करता है, लेकिन हम उसका ज़रिया बनते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा यही समझता हूँ कि हमें मरीज़ को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। और मेरा ये कॉल है कि हमें कोई भी एहतजाज भी करना है, हमने कोई भी जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट का मरीज़ ना देखें, हम मुझे ना देखें, मिनिस्टर साहब को ना देखें, वो एक और चीज़ है, लेकिन हमने मरीज़ से पीछे नहीं रहना, और यही हमारा मौक़िफ़ है। तो हम जैसे मेरे भाई आमिर मीर साहब ने अभी कहा कि हम जब ये वाक़या हुआ, और वाक़या ही ये बहुत ही एक ऐसा वाक़या था
کہ ایک تو ہوتا ہے کہ غصے میں جب کسی کا کوئی بچی کی یا بچے کی جان جاتی ہے تو امیجن کر سکتے ہیں کہ انسان ارریشنل ہو جاتے ہیں. ظاہر ایک دکھ کا موقع ہوتا ہے, ایک درد کا موقع ہے کسی کی بیٹی کا چلے جانا. اور لیکن اس واقعہ کے اگر آپ پس منظر میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بچی 5-6 ماہ کی بچی تھی اور وہ ان ویکسینیٹڈ بچی تھی, اس کو ویکسین نہیں لگی تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویکسین کی کتنی اہمیت ہے. میزل, ممپس, ربیلا یا زیادہ تر بیماریوں کی ویکسین لگتی ہے اور ان سے پھر آپ کے بچے کو پروٹیکشن خود بخود مل جاتی ہے. انفارچونیٹلی اس بچی کو بر وقت نہیں لگ سکی اور اس کو میزلز خسرے کا بیماری تھی اور بار بار اس کو نمونیا ہوتے رہے اور اس کا لنگ اتنا ڈیمیج ہو گیا اس نمونیا کی وجہ سے کہ وہ اینڈ پہ پھٹ گیا. جب لنگ پھٹتا ہے جس کو ہم نیموتھوریکس کہتے ہیں تو ہوا لنگ سے باہر نکل جاتی ہے اور لنگ کو کولیپس کر دیتی ہے. تو وہ جب یہ ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ یہ داخل ہو چکی. چلڈرن ہاسپٹل کی میں اس پوری فیملی کی بڑی دوستی ہو گئی اس لحاظ سے کیونکہ وہ چلڈرن ہاسپٹل میں کافی دفعہ داخل ہوئی. جن ڈاکٹر صاحب کی وارڈ میں تھی وہ ان کا فیملی ممبر بن جاتے ہیں جیسے ہم بن جاتے ہیں. تو وہ جب بچی اس دفعہ داخل ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے کس قدر کیا ان کو وینٹیلیٹر پہ آرٹیفیشیل مشین پہ بچی کو ڈالنا ہے, اس کے ٹیوبیں ڈالنی پڑتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, DNR, ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ, یہ ان کا حق ہوتا ہے ریلیٹیوز کا کہ وہ. اور پھر یہ 6 بجے جب یہ بچی اللہ کو پیاری ہوئی پھر بھی اس کو کیئر کی گئی. ایک لیڈی ڈاکٹر نے اس کی انچارج تھی, اس نے 6 بجے صبح اس کی کیئر کی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی بیکاز اس کے پھیپھڑے بہت ڈیمیج ہو چکے تھے, آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد 5 لوگ جن میں ایک سندھ پولیس کے اہلکار تھے, ASI تھے, وہ اسی جگہ پہ آتے ہیں اور وہ ان لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کو کہتے ہیں کہ اب آپ سائڈ پہ ہو جائیں. ایک اور ادھر ڈاکٹر سعد رفیق تھا جو ٹریننگ ہے ہمارے PG ٹریننگ ہے, ان کو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ اس کے ساتھ اب سیٹل کرنے ہیں اسکورس. آئی ڈونٹ نو کیا کرنے تھے. ہوتا ہے کہ ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں غصے میں, ایک شیشہ توڑ دیتے ہیں, بدتمیزی ہو جاتی ہے, وہ ہمارے ساتھ روز ہوتی ہے, یہ اس پروفیشن کا حصہ ہے اور روز ہم برداشت کرتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس بچے کو صرف وہیں نہیں مارا, بیلٹوں سے مارا, اسٹیتھوسکوپ اس کے گلے میں جو ہوتی ہے اس سے مارا, پھر اس کو کھینچ کے ٹوائلٹ میں لے گئے اور ٹوائلٹ میں اس کا منہ سنک میں دیتے رہے بار بار اور اس کی چیخیں چلانے کے وہ معافی مانگتا رہا کہ مجھے خدا کے لیے بچا لیں, مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں, اور اس کو ننگا کر دیا ایون. اور وہ مووی موجود ہے آپ کے سامنے. اور پھر ظاہر ہے یہ انسٹنٹ ریئیکشن ہے, تو کوئی بھی ہاسپٹل کوئی قلعہ تو ہوتا نہیں ہے یا کوئی پولیس کی انسٹالیشن تو نہیں ہے, ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے. تو ہماری جو اپنی فورس تھی, جو سیکورٹی انٹرنل سیکورٹی تھی, ان کو آتے ہوئے کوئی 8-10 منٹ لگے. کہیں بھی ہر بیڈ کے ساتھ تو ایک سیکورٹی والا نہیں کھڑا ہوتا. اس طرح پھر پولیس کو بلا لیا گیا, وہاں چوکی موجود ہے. پھر اس کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا, اریسٹ ہوئے. پھر ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کی ڈیمانڈ آئی کہ جی ان کو فوری طور پہ انڈر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ان پہ لگے, کیونکہ ان کی اس بھاگ دوڑ میں اور بچوں کو بھی نقصان ہوا. تو وہ بھی جیسے بتایا عامر میر صاحب نے کہ چیف منسٹر صاحب نے بہت انٹرسٹ لیا اور وہ بھی ڈیمانڈ پوری ہوئی. پھر اس کے بعد اس بچے کے علاج معالجے کا ذکر تھا, تو میں اور VC صاحب چلڈرن ہاسپٹل کے بیٹھے ہیں اور ڈائریکٹر چلڈرن ہاسپٹل, ہم لوگ پھر خود وہاں گئے. ہم نے انشور کی کہ اس کو بہترین ٹریٹمنٹ ہو. 2 دفعہ اس کا CT اسکین ہوا, اس کے فریکچر نکلے, ناٹ کے, دانت کے مختلف, تو گریویس انجریز بن گئی. تو اس کے بعد ہم نے ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں تھا ہمارے اپنے لائرز پہ, لیگل سسٹم پہ, تو ہم نے یہ کیا کہ پرائیویٹ جو ہمیں بہترین بار کونسل نے لائر بتایا, ہم نے خود پیسے دے کے اس کو ہائر کیا. ہمیں شکر گزار ہوں ان لائر کا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. تو انہوں نے پھر پلیڈ کیا. پھر اس وقت وہ لوگ ریمانڈ پہ ہیں, 1 ہفتے کے فزیکل ریمانڈ پہ ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے ہماری کوشش یہی ہوگی, اور اللہ کرے کہ یہ پہلا تو ڈیفینیٹلی واقعہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو مارا پیٹا گیا یا ان کو کپڑے پھاڑے گئے, یا اللہ کرے کہ یہ آخری ہو. کیونکہ اس کے بعد پھر دیکھیں کہیں بھی ایسا واقعہ ہو جائے گا
تو ظاہر ہے جو کون سا باپ ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کو بھیجے گا ڈیوٹی پہ، کون سی نرس کی ماں ہوگی کہ وہ بھیجے گی کہ وہاں تو یہ کچھ ہو رہا ہے، پتلونے اتار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو وہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس سے بڑی ڈی موٹیویشن ہوئی ہمارے ٹرینیز میں، ڈاکٹرز میں اور نرسز میں. انسیکیورٹی کی بہت فیلنگ آ گئی کہ یہ تو میں بھی ڈاکٹر یہیں پہ ڈیوٹی پہ ہوں، میرے سے بھی لوگ تو مرتے ہیں ہاسپٹلز میں، بچوں کے ہاسپٹل میں بچے ہی مریں گے، اللہ کرے نہ مریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے مرنا ہے اور ہاسپٹل میں ہی مرنا ہے. تو اگر اس قسم کے پرتشدد واقعات ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، درد بھی کم کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بطور مسلمان ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر اگر یہ مارنا بھی چاہے گا تو نہیں مار سکے گا، اور بچانا بھی چاہے گا تو نہیں. یہ تو اللہ نے بچانا ہے، صرف ڈاکٹر اس کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اور اگر میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر جو ہم کے بالکل فرشتہ ہیں، ہم بھی انسان ہی ہیں، آپ میں سے ہی ہیں، اسی معاشرے میں سے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے خلاف ایک پورا نظام ہے. ایک ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، اس کے بعد پولیس ہے، اس کے بعد بہت زیادہ دفعات ہیں ٹو ڈیفینڈ ریلیٹیوز کو اور مریض کے حقوق کا. دیکھیں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو دوسرا بندہ وہاں رینچ اٹھا کے دوسرے کا مار پٹائی تو نہیں کرے گا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ درندگی کی انتہا ہوگی کہ اس طرح ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہر نظام میں ہیں، لیکن وائلنس نہیں آنا چاہیے. ایک نظام موجود ہے، آپ کمپلینٹ کریں پہلے اس کے کہ آپ قانون کو خود ہاتھ میں لے لیں، اس کو آپ خود سزا دینی شروع کر دیں، خود آپ یہ کچھ کریں، تو پھر ظاہر ہے وہ نظام کیسے چلے گا. وہ تو پورا سسٹم ہی ایک دم کولیپس کر جائے گا. تو اس لیے اس پہ ہم نے پھر بہت زیادہ پہلے چلڈرن ہاسپٹل کا ہم نے سیکیورٹی ایڈٹ کرایا. میں بہت شکر گزار ہوں پولیس کا کہ انہوں نے ہم سے بہت تعاون کیا اور ہم نے اس کے پورا سیکیورٹی ایڈٹ کرایا. ان کے 19 پوائنٹ آئے کہ جہاں پہ ہماری کمی کوتاہی تھی ان کو ہم نے پلگ کیا. دوسرا ہم نے ٹی او آرز بنائے کہ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ہم جیسے ایک ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے اس قسم کی ہم فورس بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہاسپٹل سیکیورٹی فورس. کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم انوائرمنٹ دیں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو، سیکیور اینڈ سیف انوائرمنٹ، جہاں وہ آرام سے خوشلوبی سے زندگی اور موت کی جنگ مریض کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑ سکیں، بجائے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. تو اس میں پھر یہ فورس اب عمل میں لائی جائے گی. اور بھی ہم نے اس میں ہم ابھی لاگو تو نہیں ہوا، یہ ظاہر ہے کیبنٹ میں چیزیں جائیں گی تمام، کہ جو کرٹیکل ایریاز ہیں ہمارے خیال میں ادھر ایک دم جمگٹے نہیں آ سکتے، ادھر اس طرح کے ایک دم لوگ نہیں. ایک جو مریض ہے اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہوگا، اور جہاں پہ عام وارڈ ہے وہاں پہ ایک نجم ولی صاحب کو ویلکم کہتے ہیں. اس کے بعد ایک مریض پہ جہاں کرٹیکل ایریاز ہیں آئی سی یوز، سی سی یوز، ان میں ایک مریض کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہوگا، اور جو عام وارڈیں ہیں ان کے ساتھ 2 اٹینڈنٹ ہوں گے. ہاؤ ایور کئی دفعہ زیادہ اٹینڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بلڈ ڈونر آتا ہے، کوئی کچھ آتا ہے، تو جو ایم ایس ہے وہ کارڈ ایکسٹرا ایشو کر سکتا ہے. یار آئے نا، بلائیں نا ان کو، وہ آ گئی نہیں بھائی، بلا لینا یار، انہیں کا تو ویٹ کریں. اچھا اس کے میں اور پھر اس کے بعد کچھ ڈاکٹرز جیسے عامر بھائی نے بتایا کہ وہ ایک علامتی ہڑتال پہ گئے کہ آؤٹ ڈورز بند کیے انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ ڈورز ایک یہ سب سے نچلے درجے کی ہڑتال ہوتی ہے ہاسپٹل کسی میں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے ایمرجنسی یا آپریشن تھیٹر یا انڈور. وہ الحمدللہ بالکل فعال رہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح بھی ہوا ان کے ساتھ مل کے ہوا ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ آؤٹ ڈور سے بھی کسی کو مایوسی نہیں ہو. میں آپ کو بطور وزیر، بطور پریکٹسنگ ڈاکٹر، میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں، میں تمام ہاسپٹل میں کیا، کل میں فیصل آباد بھی گیا، سارے ہاسپٹل کا میں نے دورہ کیا. آ جاؤ یار، کدھر ہے، آ جاؤ، کرسیاں دو یار، کدھر آ جاؤ. ہمارے بیٹے اور دوست اور بھائی جو ہمارے ٹرینی ڈاکٹرز ہیں، سلمان حسیب اور شبیر چودھری اور سب آ گئے ہیں.
تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ بے شک علامتی ایک ہڑتال تھی، لیکن میں وہ پھر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہمارے سے ایک طرح سے تعاون کیا۔ بہترین تو یہی ہے کہ ہڑتال نہ ہو، لیکن جب ہو گئی تو ہمارا یہ تھا کہ ایک بندہ بہت پتوکی سے یا قصور سے آیا ہوا ہے جناح ہاسپٹل میں، اس کو دیکھا جائے۔ تو ہم نے انہی کو وہاں پہ ڈیسک لگا دیا، اور وہ ڈیسک کے ذریعے ہم نے ایمرجنسی میں ان کو دیکھا، یا ہم نے کسی ڈاکٹر کے دفتر میں دکھایا، اور یہ خود ان کو اسکارٹ کر کے لے کے گئے۔ اور یہ ہوا یہ کہ میرا خیال ہے پھر بھی میں پرسنلی معافی مانگتا ہوں تمام ان مریضوں سے، تمام ان لواحقین سے جو مایوس ہوئے، کیونکہ شاید کچھ رہ گئے ہوں جو نہیں دیکھے گئے۔ او پی ڈی میں ایمرجنسیز، او پی ڈی، انڈور اور آپریشن تھیٹرز فلی فنکشنل رہے۔ سینئر ڈاکٹر، جونیئر ڈاکٹر، پی جی اسٹوڈنٹس، ہاؤس آفیسرز تمام موجود رہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ 2013 سے جب میں مختلف جگہوں پہ اسلام آباد میں کام کرتا تھا ایز وائس چانسلر، اس وقت کی یہ چیزیں ہیں۔ شاید جناح ہاسپٹل میں جب میں تھا پرنسپل اس وقت بھی تھیں، پھر جب میں یو ایچ ایس آیا تو یہ چیزیں چلتی رہیں۔ یہ ہاسپٹل آئی وش کہ یہ اس وقت یہ چیز ہو جاتی جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں، لیکن چلیں، یہ جب اللہ نے کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو یہ کریڈٹ جائے گا کہ اس نے یہ کیا، اور یہ میں بلیو می ڈاکٹرز کے لیے یا نرسز کے لیے نہیں ہم یہ کر رہے، یہ ہم مریض کے لیے کر رہے ہیں کہ مریض کو ان انٹرپٹیڈ سروسز جاری رہیں، ایسا کچھ نہ ہو، ہاسپٹلز سیفر پلیس ہوں، وہاں پہ لوگ بلا خوف آئیں، رشتہ دار آئیں، ڈاکٹر آئیں، نرسیں آئیں، الائیڈ ہیلتھ کے پیرامیڈیکل آئیں، وہاں یہ خوف نہ ہو۔ ماں بیٹی کو ہاسپٹل نرس کے طور پہ بھیجنے میں وقت اس کے امام زامن نہ باندھے، اس کو یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں یہ واپس آئے گی تو زندہ آئے گی، مردہ آئے گی، یا اس کا سر پھٹا ہوگا یا کپڑے پھٹے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم یہ ان کی جو درینہ خواہش تھی، اور آج کی نہیں ہے، یہ سالہ سال سے خواہش چلی آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ گورنمنٹس ذمہ دار ہیں جو ہم سے بہت پہلے آئیں، جو ریگولر گورنمنٹ تھی۔ ہمارا ایک بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے، ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیئر ٹیکر ہیں، اور کیئر ٹیکر کے پاس کوئی نیا قانون بنانے کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی نئے پروجیکٹ شروع کرنے کا نہیں ہے، کوئی نئی ڈیولپمنٹ کرنے کا نہیں ہے۔ ہم پچھلے حکومتوں کے جو نگلیکٹڈ پروجیکٹس ہیں بلیو میں انہیں ہی پورا کر رہے ہیں، چاہے وہ نشتر 2 ہے جو ابھی ایک ہفتے میں اوپننگ ہو رہی ہے، چاہے وہ فیصل آباد کی ایمرجنسی ایکسپینشن ہے، چاہے چلڈرن ہاسپٹل کی ایکسپینشن ہے جو پرسوں ہو رہی ہے، چیف منسٹر صاحب خود جا کے کریں گے، چاہے وہ وہاں کا ممان خانہ ہے اس کو ڈبل کیا ہے ہم نے، چاہے ہمارا نشتر 2 ہے جو پچھلے 10 سال سے نہیں، چاہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ٹرانسپلانٹ ہے جو پچھلے 12 سال سے بند پڑا تھا کام، اور الحمدللہ پچھلے ماہ پرائم منسٹر صاحب اس کا افتتاح بھی کر رہے ہیں جا کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ان کا بل تھا ہیلتھ کیئر پروٹیکشن بل، کہ جو ہیلتھ میں کام کرتے ہیں ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل، ان کو کس طرح قانون ایک ایسا بنے کہ وہ سیکیور فیل کریں، وہ سیف فیل کریں، اور وہ ہم پاس کریں۔ ہم نے ان سے اگری کیا ہے کہ ہم اس بل کو، یہ ابھی میں اس لیے نہیں کر رہا، یہ آئے نہیں ہے، یہ ہم اس پہ کلک کریں گے عامر صاحب بھی اور میں بھی، اور ہم اس کو اپروو کر کے اپنی طرف سے یہ کیبنٹ کی نیکسٹ میٹنگ میں ہم یہ ٹیبل کر رہے ہیں فار آرڈیننس۔ میں بہت شکر گزار ہوں محسن نقوی صاحب کا، چیف سی ایم صاحب کا، کہ آج انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا، کیونکہ وہ کہتے تو ہمیں نہیں کہتے، اپنے طور پہ کہہ دیتے تو شرمندہ ہوتے، تو انہوں نے کہا، پھر میں گورنر صاحب سے ملا ہوں جنہوں نے یہ بل کرنا ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے اس میں تھوڑا بہت چیزیں نکالیں، کچھ انہوں نے پوائنٹس کہے جو میں نے ان کو کمیونیکیٹ کیے، انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا پوائنٹس کو۔ اس بل میں صرف مریض کے بھی حقوق محفوظ ہیں، اور لیکن ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز تمام، چاہے وہ نرس ہے چاہے الائیڈ ہیلتھ ہے، ان کے بھی حقوق محفوظ ہیں، اور وہ بل ہم انشاءاللہ کیبنٹ نیکسٹ میٹنگ میں اس کو اپروو کر کے، پہلے ہم نے سوچا تھا کہ فیڈرل میں لے جائیں، لیکن ہمارا یہ طے ہوا ہے کہ ہم اس کو پروونشل ابھی لیجسلیشن کریں گے، لیکن بعد میں ہم چاہیں گے کہ تمام صوبے کے ڈاکٹرز کے لیے یہ اپلیکیبل ہو،
तमाम पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल में ये एप्लीकेबल हो। तो हम इसको रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को। सीएम साहब ने आज मुझे कहा कि वो खुद बात करेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे कि सब हॉस्पिटल सेफ हेवन्स हों। और फिर इसको इनके बाकी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कुछ मुतालबात थे इनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड और बड़े जेन्युइन थे, जो हमने पूरे भी कर दिए। हमने सेंट्रलाइज़ किया हुआ था पिछली गवर्नमेंट्स ने कि जी सारा कुछ सेक्रेटेरिएट में होगा। इनकी ख्वाहिश थी जी डिसेंट्रलाइज़ कर दें, हमारे लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। कोई भावलपुर में हॉस्पिटल है, कोई ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ के मसले वहीं हल होने चाहिए। वो हमने अगले दिन ही हमने इशू कर दी। फिर इनका सिक्योरिटी ऑडिट पूरे हॉस्पिटल का हो चुका है। हमने एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई है हॉस्पिटल के लेवल पे, जो ये बिल भी, जो ये ऑर्डिनेंस भी इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन उसमें एसपी डाले हैं, एसपी उस इलाके का एसपी, उसको साथ होगा मेंबर। उसके प्रिंसिपल या वाइस चांसलर चेयर करेंगे। उसकी हर हमने का जुमेरात को 9 से 10 बजे मीटिंग होगी। जितने कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं उनको रिव्यू करेगी ताकि पहली जो जुमेरात होगी उसकी बड़ी मीटिंग होगी, जो मैं ऑनलाइन भी करूँगा, फिज़िकली भी करूँगा। सेक्रेटरी साहब भी होंगे, वाजिद साहब हमारे स्पेशल सेक्रेटरी आए हुए हैं, ये भी होंगे, जो हम रिव्यू करेंगे कि क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से इन वाक़यात को रोकथाम की जा सके। तो बाकी इनके और भी मुतालबात हैं और जायज़ हैं, हम समझते हैं वो